کبھی سوچا ہے کہ آڈیٹنگ صرف نمبرز جوڑنے سے کہیں زیادہ ہے؟ نہیں، یہ تو اصل میں ایک طرح کی جاسوسی ہے۔ یہ جاننے کا فن کہ کسی بہت بڑی کمپنی میں گڑبڑ آخر چھپی کہاں ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اسی فن کو سمجھیں گے جسے کہتے ہیں رسک اسیسمنٹ۔ تو اربوں روپے، لاکھوں ٹرانزیکشنز، ایک آڈیٹر یہ سب کیسے چیک کرتا ہوگا؟ سچ پوچھیں تو وہ ایسا کرتے ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے بجائے وہ ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، رسک اسیسمنٹ۔ وہ اپنی پوری توجہ ان جگہوں پر لگا دیتے ہیں جہاں غلطی کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آڈٹ کی دنیا شاید پیچیدہ لگتی ہو، لیکن اس کا جو بنیادی اصول ہے نا، وہ بہت سادہ ہے۔ رسک اسیسمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف آڈیٹرز کرتے ہیں، یہ کام ہم سب ہر روز کرتے ہیں، اکثر تو سوچے سمجھے بغیر ہی۔ ایک بینک کی مثال لے لیں۔ جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے نا تو بینک فوراً سے جاسوس بن جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں، ارے کہیں یہ کاروبار ڈوب تو نہیں جائے گا، یہ جو آمدنی کے کاغذات دکھا رہے ہیں کہیں جعلی تو نہیں۔ پھر وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا امکان کتنا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ اسی تجزیے کی بنیاد پر وہ اپنی شرطیں طے کرتے ہیں۔ آڈیٹرز بھی بالکل اسی منطق پہ کام کرتے ہیں۔ ہر رسک کو نا اس ایک سادہ سے فارمولے سے سمجھا جا سکتا ہے، امکان ضرب اثر۔ یعنی کسی چیز کے ہونے کا چانس کتنا ہے، اور اگر وہ ہو گئی تو اس کا اثر، اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ جیسے ایک فیکٹری میں آگ لگنے کا امکان شاید کم ہو، لیکن اس کا اثر تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک بہت بہت بڑا رسک ہے۔ اچھا، اب واپس آڈیٹرز کی طرف آتے ہیں۔ ان کا کام ہر چھوٹی موٹی غلطی پکڑنا بالکل نہیں ہے، وہ تو بڑی مچھلی کے شکار میں ہے، یعنی ایسی غلطیاں جنہیں ٹیکنیکل زبان میں مٹیریل مسٹیٹمنٹس یا مادی غلط بیانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مٹیریل کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں اہم، یعنی ایک ایسی غلطی جو اتنی بڑی ہو کہ کسی سرمایہ کار کا فیصلہ بدل دے۔ آڈیٹرز چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کا ہدف صرف یہی بڑی فیصلہ کن غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آڈیٹرز کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی غلطیاں کہاں چھپی ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے وہ ایک طرح کا خفیہ فارمولا استعمال کرتے ہیں۔ یہی فارمولا انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اپنی جاسوسی کہاں مرکوز کرنی ہے۔ اس فارمولے کا پہلا حصہ ہے انہیرنٹ رسک۔ یہ کسی بھی چیز کا قدرتی فطری خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکان میں کیش کا دراز کھلا پڑا ہے۔ اب چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو، وہاں چوری کا ایک قدرتی خطرہ تو موجود ہے نا، بس یہی انہیرنٹ رسک ہے۔ اسی طرح کچھ اکاؤنٹس جیسے کیش یا انوینٹری میں قدرتی طور پر زیادہ رسک ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں فارمولے کے دوسرے حصے پر، یہ ہے کنٹرول رسک۔ یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کمپنی کے اپنے حفاظتی نظام یعنی کنٹرولز ناکام ہو جائیں۔ فرض کریں اسی کیش دراز پر کیمرہ تو لگا ہے، لیکن وہ خراب ہے یا چل ہی نہیں رہا، مطلب کنٹرول موجود ہے لیکن ناکارہ۔ اس سے رسک اور بڑھ جاتا ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک طرف ایک کمپنی ہے جو ہاتھ سے انوائس بناتی ہے اور فروخت کے لیے کسی کی منظوری نہیں لیتی۔ ظاہر ہے اس کا کنٹرول رسک بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف ایک کمپنی ہے جہاں سسٹم خود انوائس بناتا ہے اور ہر فروخت کی باقاعدہ منظوری ہوتی ہے۔ وہاں کنٹرول رسک بہت کم ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان دونوں رسکس کو ضرب دیتے ہیں، یعنی انہیرنٹ رسک اور کنٹرول رسک، تو ہمیں ملتا ہے مادی غلط بیانی کا رسک یا RMM۔ یہی وہ میٹرک ہے، وہ پیمانہ ہے جو آڈیٹر کو بتاتا ہے کہ کسی خاص اکاؤنٹ میں بڑی گڑبڑ کا خطرہ کتنا ہے۔ اچھا، ایک بار جب آڈیٹر RMM کا اندازہ لگا لیتا ہے تو وہ اپنا ایکشن پلان بناتا ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک لیور ہوتا ہے جسے ڈیٹیکشن رسک کہتے ہیں۔ اگر کمپنی کا رسک زیادہ ہے تو آڈیٹر اس لیور کو کھینچتا ہے، مطلب وہ زیادہ گہرائی میں جا کر کام کرتا ہے، زیادہ سیمپل چیک کرتا ہے اور زیادہ سخت ٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ سب تھیوری میں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ چلیں اب اس فارمولا کو ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کمپنی نے سال ختم ہونے سے بالکل پہلے بہت بڑی مقدار میں مال خریدا ہے۔ اب یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو فوراً کسی بھی آڈیٹر کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہاں آڈیٹر فوراً اپنا فارمولا استعمال کرے گا۔ انہیرنٹ رسک بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ انوینٹری چوری بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، اس کی قیمت بھی غلط لگائی جا سکتی ہے۔ اور کنٹرول رسک وہ بھی بہت زیادہ ہے،
کیونکہ کمپنی کے پاس نہ تو مال گننے کا کوئی پکا نظام ہے اور نہ ہی اسے محفوظ رکھنے کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ زیادہ انہیرنٹ رسک کو جب زیادہ کنٹرول رسک سے ضرب دیں تو RMM یعنی مادی غلط بیانی کا رسک آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ آڈیٹر کے لیے ایک یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اس بلند رسک کا سیدھا مطلب ہے کہ آڈیٹر اب آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اسے اپنا کام کئی گنا بڑھانا ہوگا۔ وہ خود جا کر مال کی گنتی کرے گا، ایک ایک چیز کی قیمت کو چیک کرے گا اور ہر کاغذ کی تصدیق کرے گا۔ یہاں رسک کی تشخیص براہ راست آڈٹ کی حکمت عملی بن جاتی ہے۔ تو آخر میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیٹنگ صرف ایک چیک لسٹ پر نشان لگانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کی ذہنیت اپنانے کے بارے میں ہے۔ یہ بات اس پورے عمل کا خلاصہ ہے۔ رسک اسیسمنٹ کے لیے تجزیاتی سوچ، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے اور کاروبار کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صرف نمبرز نہیں دیکھ رہے، آپ ان نمبرز کے پیچھے کی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ اگر آڈیٹنگ کا اصل کام صرف نمبر چیک کرنا نہیں بلکہ کاروبار کو گہرائی سے سمجھ کر اس کے چھپے ہوئے خطرات کی پیشین گوئی کرنا ہے، تو یہ ہمارے ارد گرد موجود کاروباروں، بینکوں اور کمپنیوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ان میں کتنے ہی ایسے رسک ہوں گے جن کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔